سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد یہ درمیان والے ساتھی آگے ہو جائیں، یہ سائڈیں ساری درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے آنے والے پھر آپ کو پھلانگ کے آتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی ساتھیوں کو بتائیں پھلانگ کے نہ آیا کریں، آپ رستہ کیوں کور کر لیتے ہیں؟ سائڈیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ادھر بیٹھ جائیں، یہ میرے سامنے بیٹھ جائیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے جب پہلا مکالمہ ہوا اللہ پاک اور اپنا تعارف کروایا تو فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے واقف تھے لیکن تقلیداً واقف تھے، ایمان تھا۔ جگہ جگہ جب وہ قبطی مرا ہے تو آپ نے فوراً فرمایا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پھر فرمایا رب بما انعمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے قوت عطا کی ہے تو میں اس کو مجرموں کی پشت پناہی کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ یعنی آپ کو قوت، قلم کی قوت، ہاتھ کی قوت، اقتدار کی قوت ملے تو اسے کبھی بھی اللہ کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے، عدل سے کام لینا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے اسے لے کر۔ تو اللہ سے واقف ہیں، جب نکلے ہیں تو دعا کی ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھائے۔ لڑکیوں کو پانی پلا کے دیا ہے، درخت کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو فرمایا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ پاک تو آج جتنی بھی خیر بھیج دے میں تو منگتا ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں فقیر ہوں، کچھ بھی خیر بھیج دے۔ تو رب سے تو واقف تھے نا۔ پھر جب معاہدہ ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ تو کیا کہا؟ واللہ علی ما نقول وکیل، ہم نے جو معاہدہ کیا اس پر اللہ کافی ہے، وکیل، گارنٹر، معاہدے میں گارنٹر ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سے تو وہ واقف تھے، پھر بھی اللہ نے تعارف کروایا اس لیے کہ پہلا جو تعارف تھا اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کا وہ تقلیدی تھا، جس طرح ہمارا تقلیدی ہے، پیدا ہوئے مسلمان ہو گئے، باپ سے ہمیں ایمان مل گیا، ہم نے سوچ کر تو ہم اسلام قبول نہیں کیا، اللہ تک نہیں پہنچے، ساری زندگی نہیں پہنچتے اللہ تک، ہم مر جاتے ہیں، مسلمان مر جاتے ہیں، آیت الکرسی والی چادر میں لپیٹ کے دفنا دیتے، اللہ تک نہیں پہنچتے۔ تو اللہ نے تعارف کروایا تاکہ اب جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں کہ اللہ ایک ہے تو اللہ سے سنا ہوا کہیں، مولوی صاحب سے سنا ہوا نہیں۔ یہ ہوتا ہے نبی کی دعوت میں فرق، اس لیے اتمام حجت ہوتا ہے، اس لیے پھر اس رسول کا منکر قتل کیا جاتا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میری ہی غلامی کرنی ہے،
اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی میٹنگ کال کرنی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے کال کرنی ہے تو نماز میں کھڑے ہو جانا۔ یہ ہے اصل چیز، ایمان کے بعد رب سے رابطہ، ڈائریکٹ اس کا موبائل نمبر، جہاں بھی، اس لیے کہ قدم قدم ضرورتیں پڑتی، ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے۔ اسباب مختلف ہوتے ہیں، حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ تو آج کے اس تھوڑے سے وقت میں ہم وہ نماز پڑھنا سیکھ لیتے ہیں جو بندے کو رب سے ملا دیتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا جب ہم یاد آئیں، ہماری ضرورت پڑے، کوئی مسئلہ ہو تو نماز میں آ جانا۔ وہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ صحابہ کے لیے قرآن بھی ان کی مادری زبان میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، ان کی اپنی زبان بھی عربی تھی صحابہ کی۔ ان کے لیے نماز ایسے تھی جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، پنجابی میں بات کرتے ہیں، پشتو میں بات کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں اور کس درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور کس طرح منت ترلا کرنا ہے اپنی مادری زبان میں۔ مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں عربی میں، کبھی بھی ہمارا رابطہ رب سے نہیں ہوتا، ہم جنتر منتر کی طرح اس کو پڑھ دیتے ہیں اور مغر اڑاتے ہیں ہم اس کو کہ چلو اتر گئی، اب اللہ پوچھے گا نہیں قیامت کے دن، عذاب نہیں ہوگا، بچ گئے عذاب سے۔ ہم نماز میں اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہی نہیں، اپنے مسائل اس کے ساتھ ڈسکس کر۔ مومن کیوں ڈپریشن کا شکار ہو جس کو 5 دفعہ رب کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوتی ہے؟ اس ہستی سے وہ بات کر کے جاتا ہے، اس ہستی تک اپنی عرضی پہنچا کر جاتا ہے، جو کہتی ہے تو ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس سے بات کر کے جاتا ہے اور پھر بھی منہ لٹکا ہوا، اس لیے کہ رابطہ ہی نہیں ہوا۔ آپ کال کرتے ہیں، کال ملتی نہیں ہے، پیسے تو گر رہے ہوتے ہیں نا، ٹائم تو آپ کا خرچ ہو رہا ہے، اس سے کال نہیں ملتی، ہم تو سوچوں میں ہی گم ہوتے ہیں۔ اسکرین سیور چل رہے ہوتے ہیں جب ہم نماز میں ہوتے ہیں۔ یہ حجاب ہے، یہ نماز نہیں، یہ حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ تو نماز رب سے ہمارا مکالمہ ہے، رب کے سامنے ہم نے دل کھول کر رکھنا ہے۔ عربی میں کوئی کتنی دعا یاد کرے گا یار؟ ہم مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں دعا کروانے کے لیے کہ ان کو عربی آتی ہے، یہ عربی میں بات کریں گے اللہ پاک سے۔ یہ کنسیپٹ ہے، جیسے ہندو اپنے سادھو کو بلاتے ہیں کہ وہ سنسکرت میں آ کر اپنے اشلوک پڑھے۔ رب کو ہندی نہیں آتی۔ تامل ناڈو میں پھڈا ہوا تھا وہ ان کا اپنے پنڈتوں کے ساتھ، پنڈت کہتے تھے جب تک وہ اشلوک نہ پڑھیں سنسکرت میں نکاح نہیں ہوتا۔ وہ کہتے تھے کہ جی جو ہندی میں تلگو میں ہم کہتے ہیں وہ اسی سے نکاح ہو جاتا۔ تو بی سی ہندی سروس والا انٹرویو کر رہا تھا کسی تامل باشندے سے، اس کہہ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے آپ کو سنسکرت کے ساتھ؟ وہ کہتا سنسکرت کیوں؟ اگر بھگوان کو تلگو نہیں آتی تو نکل جائے پھر تامل ناڈو سے، ہم اس سے اپنی زبان میں بات کیوں نہ کریں؟ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ کو نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کیا کہنا ہے، لہذا وہ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ دل میں ہی رہتا ہے۔
وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بچہ روئے نا ماں دودھ بھی نہیں دیتی، لیکن اگر پڑوس کا بچہ لے آیا جائے کہ وہ روئے تو میری ماں مجھے دودھ دے دے۔ دوسرے بچے کے رونے سے نہیں دیتی، اپنے بچے کے رونے سے دیتی ہے۔ مولوی کے رونے سے تمہیں نہیں دے گا، تمہارے رونے سے تمہیں دے گا۔ اور رونا کیسے آئے گا؟ بات تو کرتے ہیں، بات جب کرنا شروع ہوتا ہے بندہ تو خود ہی رونا آ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے بات کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے انسانوں کا پالنے والا ہے، چرند و پرند کا پالنے والا ہے، کیڑے مکوڑوں کا پالنے والا ہے۔ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، پیٹنٹ نہیں ہے وہ ہمارا۔ وہ کافروں کو بھی بچے دیتا ہے، صحت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ذہانت دی ہوئی ہے، ان کی زمینیں بھی فصل اگلتی ہیں، اس نے سب کو پالا ہوا۔ ترجمہ یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں، 7 آیتیں ہیں۔ سورج جو پڑھتے ہیں آپ اس کا بھی ترجمہ یاد کر لینا، جو نماز کو پورا کرتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر بھی پڑھ، والعصر چھوٹی ہے، پہلی رکعت میں والعصر پڑھ لی، دوسری میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ لی، ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نے شہادتین کہہ دیا عبدہ و رسولہ، تو تیرے وہ تمام لوازمات پورے ہو گئے۔ وہ جو انیبلنگ سٹیپس تھے رب سے رابطے کے، وہ سارے پورے ہو گئے، لائن مل گئی۔ اس کے بعد تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے۔ عبدہ و رسولہ کے بعد تیرا اور تیرے رب کا معاملہ۔ اب تو اس سے اپنی بات کر جو کرنی، اب لائن مل گئی۔ جب ملاتے تھے نا اچھو گلنا کریے پبلک، اب تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے نا، اس وقت وہ کال سینٹر ہوتے تھے، تو وہ لائن ملاتا تھا، ہیلو کر کے کنفرم کر کے کہ لائن مل گئی ہے، پھر اس بندے کو پکڑاتا تھا اور کہتا تھا کیا گل کرو جی، عبدہ و رسولہ پہ آپ کی لائن مل گئی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہن گل کرو اللہ نال، اب تیرے رب کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد آداب سکھائے کہ پہلے درود پڑھنا ہے، درود کے بعد اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ دعا عربی میں پڑھنی ہے، عربی میں مانگنے کا حکم نہیں دیا، اور غیر عربی میں دعا مانگنے سے منع نہیں کیا۔ جو بندے کی زبان ہوگی اسی میں دعا مانگے گی۔ نماز میں کس کو ہائر کر کے لائے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہت اچھی دعا ہے، لیکن میرے مسئلے تو میرے سینے میں ہی رہ گئے نا، وہ میں کیسے بیان کروں؟ جو ڈاکٹر بات نہیں سنتا مریض کی، وہ بہترین دوا بھی لکھ کر دے دے، مریض کو کبھی شفا نہیں ملتی، اس لیے کہ یقین ہی نہیں ہوتا مریض کو اس دعا پر۔ بات اس نے میری سنی نہیں ہے، کہ اس کو پتا لگا کہ مجھے کیا مرض ہے۔ اس لیے میں نے منظر دیکھا ہے کہ بندہ داتا صاحب کمپلیکس ہے، بہت خوبصورت مسجد بنائی ہوئی ہے وہاں پہ، بندے نماز نہیں پڑھتے، ٹکریں مارتے۔ کس لیے؟ کہ جلدی فارغ ہو نماز سے، جان چھوٹے اور جا کے داتا جی سے مانگے اپنی زبان میں۔ پنجابی بولتے ہیں، داتا صاحب فارسی بولتے تھے۔ اس لیے کہ وہ جو بات دل کی کرنی ہے، جو مسئلہ ہے پھنسا ہوا، جس نے میری نیند اڑائی ہوئی ہے، خدا سے تو ڈسکس کرنے نہیں دیتے مولوی صاحب،
عربی میں ہی پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بندہ بے شک مسئلے کی وجہ سے لٹک جائے پنکھے کے ساتھ، مومن کو ڈپریشن کیوں ہو؟ وہ کسی مردے کو نہیں پوچھتا، وہ زندہ خدا کو پوچھتا ہے، اس خدا کو پوچھتا ہے جو قوت رکھتا ہے، اقتدار رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔